اب ہم آپ کو جی ملواتے ہیں اور استاد کی پہلے بات کرتے ہیں. استاد کی کیا ہی بات ہے. استاد نہ صرف آپ کو زیور کے تعلیم سے راستہ کرتا ہے بلکہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ کے مستقبل کے معماروں کو کہتے ہیں نا تیار کرتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ بڑے ہی اپنے کام میں بڑی دل جمی کے ساتھ کام کرتے ہیں. آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی استاد سے ملوائیں گے جو نہ صرف اپنا یہ فرض نبھا رہی ہیں بطور استاد بلکہ وہ ایک ماحول دوست اقدام اٹھانے کے لیے بڑا اسٹیپ بذات خود بھی لے رہی ہیں. یعنی کہ وہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ان سے انسپریشن لیتے ہیں انہوں نے ان کے لیے ایک ایسا عملی نمونہ پیش کیا ہے. کس صورت میں جی؟ وہ کالج سے سائیکل پر کالج جاتی ہیں اپنے گھر سے اور اسی ذریعے سے کالج سے واپسی جو اپنے گھر ہے وہ سائیکل سے کرتی ہیں. تو سائیکل کا سفر کرتی ہیں وہ, کسی گاڑی کا استعمال نہیں کرتی ہیں. یہ کیوں ضروری ہے؟ ہم انوائرمنٹ کی اکثر بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں جی اتنی انوائرمنٹ کے لیے کام نہیں کیا جا رہا لیکن سڑکوں پر ایک ٹریفک کا ازدحام ہے, ایک شخص ایک گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے. اور اگر میں صرف کراچی شہر کی بات کروں تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی اپنی ٹرانسپورٹ ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کم ہونے کی وجہ سے ہم بائکس اور گاڑیوں کا بہت زیادہ دیکھتے ہیں استعمال, جس کی وجہ سے ہمارا ماحول جو ہے وہ جی خاص طور پہ ہمارا انوائرمنٹ جی اس میں کافی زیادہ آلودگی بھی ہے. تو یہ جو پرنسپل ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر عالیہ رحمان اور یہ گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, جامعہ پنجاب سے ایم فل اور آسٹریلیا سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور سائیکل کو اپنی مستقل سواری انہوں نے بنا لیا ہے. روزانہ اس پر وہ سفر بھی کرتی ہیں, یہ آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں اور ماحول دوست اقدام اٹھانا ان کی زندگی کی پرائیورٹی ہے. وہ کہتی ہیں جی کہ جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں وہ شہر کو آلودہ کر رہی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے اس اقدام جی اور لوگ بھی انسپریشن حاصل کریں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے ایم او کالج کی پرنسپل ڈاکٹر عالیہ رحمان صاحبہ, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم, بہت شکریہ عالیہ رحمان صاحبہ. السلام علیکم, تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر. یہ بتائیے گا کہ عموماً جس طرح کی کلچر اور سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پر لڑکیوں کا ایک تو گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہے, دوسرے سائیکل کی سواری کرنا اور وہ روزانہ کالج آنا اور کالج سے گھر آنا, یہ تو بہت ہی مشکل ہے. پہلے تو یہ بتائیے آپ کو خیال کیسے آیا اور پھر یہ سٹیپ آپ نے لیا تو کیا گھر سے اور فیملی کی طرف سے کتنی سپورٹ ملی؟ ایکچولی جب میں پی ایچ ڈی کرنے گئی تھی آسٹریا تو وہاں پہ ایک کلچر ہے, اسٹوڈنٹس سائیکل پہ جاتے تھے یونیورسٹی اور اسی سے واپس آتے تھے. تو میں نے بھی وہاں جاتے ہی سائیکل خرید لی اور بڑی انڈیپینڈنس فیل کرتی تھی. جیسے ہی چھٹی ہوئی, ٹرام بند ہے تو بھی میں اپنے سائیکل پہ جاتی تھی. 4 سال بعد 2008 میں جب میں پاکستان واپس آئی تو میری پوسٹنگ ایم اے کالج میں ہو گئی. ایم اے کالج میرے گھر سے ویسے ڈائریکٹ 13 کلومیٹر دور ہے. تب سگنل فری نہیں تھے تو سگنلز پہ رکنا ہوتا تھا. اکثر مطلب جیسے 4-5 سگنل تھے تو میں گاڑی پہ آتی تھی اکیلی گاڑی چلا کر. تو ایک تو گرمی لگتی تھی, بار بار بریک لگتی تھی, اے سی نہیں چلتے تھے صحیح کیونکہ آپ اسپیڈ پہ جائیں تو ہی اے سی اچھا ورک کرتے ہیں, اور ٹائم بھی کنزیوم ہوتا تھا. میں تھک جاتی تھی واپسی پہ. پھر میں نے سوچا ایک دن کہ ہمت کرتی ہوں سائیکل لے لیتی ہوں, جسٹ ایکسرسائز پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ وہاں تو میں آرام سے کرتی تھی. اپنے گھر والوں کو میں نے سمجھایا کہ پلیز مجھے منع نہ کرنا, اٹس جسٹ اے ٹرائل. جی, تو ان کو بھی یہی فکر تھی کہ ٹریفک اتنی بے ہنگم ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی چوٹ لگ سکتی ہے. تو چونکہ ہم وہاں پہ بھی ہیلمٹس لیتے تھے, پہنتے تھے, تو سائیکل کے ساتھ میں نے ہیلمٹ لازمی خریدی. تو کالج میں پہلی دفعہ آئی تو تھک گئی, واقعی لگتا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہو گیا ہے. جی, لیکن یہ دیکھا کہ تھک تو گئی ہوں لیکن میں ہاف ٹائم میں پہنچ گئی ہوں. سگنلز پہ بھی میں جلدی نکل جاتی ہوں, اس سینس میں کہ ٹریفک جب تک سٹارٹ لیتی ہے میری سائیکل تو سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور جہاں پھنستے ہیں ٹریفک جام ہے تو گاڑیاں رکی ہوئی ہیں, بریکیں لگا رہی ہیں. جی بالکل, سائیکل تو کہیں سے بھی نکل جاتی ہے. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ فریڈم جیسے مل گئی ہے. تب سے اب تک میں لائک ایگزیکٹلی 2018 سے میں ریگولرلی سائیکل پہ آ رہی ہوں, اور ریگولرلی. تو یہ انیشیلی آپ نے کہا کہ آپ نے کہا میں تھک گئی, آپ کو ذرا سا لگا, ظاہر ہے اوور ویلم بھی اکثر انسان ہو جاتا ہے جب بھی کوئی وہ نیا کام شروع کرتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب خواتین اس طریقے سے سائیکل پر سفر کریں تو لوگ بڑے غور سے دیکھتے ہیں, بڑے حیران کن ان کے ری ایکشن ہوتے ہیں. تو وہ جو رد عمل تھا اس کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟
اور یا اگنور کیا؟ کیا کیا آپ نے؟ جی دیکھتے تو اب تک ہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں. ہاں جی جی جی، اور مڑ کے بھی دیکھتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا ایکسیپٹنس ہے. بہت جلدی لوگوں نے دیکھ کے نا ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ بی بی تو یہاں سے روز جاتی ہے. اور ٹریفک پہ اب تو خیر شکر ہے کہ سگنل فری کوریڈورس ہیں، فیروز پور روڈ پہ بھی، کنال پہ بھی، جیل روڈ پہ. تو اکثر ہوتا ہے کہ مجھے رکنا نہیں پڑتا، میں بڑی جلدی پہنچ جاتی ہوں. اور جو بھی رکشے والے، موٹر سائیکل والے، خاص طور پہ میں اس ساندہ کے علاقے میں آتی ہوں تو وہاں پہ تو چیز اتنی زیادہ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ میرے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور کبھی بھی مجھے کسی نے برے نظر سے نہیں دیکھا، کہا ہے تو اپریشیٹ کیا ہے. کبھی کوئی تھمز اپ کر کے جاتا ہے. خواتین تھمز اپ نہیں کرتی، وہ جھجکتی ہیں، لیکن اسمائل ضرور کر کے جاتی ہیں. بڑا خوش ہوتی ہیں. تو آئی ایم شیور اچھا، میں نے ہمیشہ اپریشیٹو نظریں دیکھی ہیں اپنے لیے. کبھی کسی نے برے طریقے سے مجھے سنپ نہیں کیا یا میرا مذاق نہیں اڑایا. یا آپ کے جو فیلوز ہیں، جو آپ کے کولیگز ہیں، انہوں نے فالو کیا؟ کسی اور نے بھی یہ کلچر اپنانے کی کوشش کی؟ ایکچولی اس کے لیے نا تھوڑی سی ایک مینٹل ڈیلیجنس یا ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے. ہم لوگ کالج میں آتے ہیں یوزلی کلاس سے پہلے، تو جب اگر تھکے ہوں، پسینے آئے ہوں، تو وہ پھر ہماری کلاس بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو میں چونکہ تھوڑی سی زیادہ آرگنائزڈ کہہ لیں یا مینٹلی ڈسپلنڈ ہوں، تو آئی آلویز میک اٹ شیور کہ میں کلاس سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاؤں، تو میں فریش اپ ہو جاتی ہوں. میرے ٹیچرز میں سے 2-3 نے مجھ سے پوچھ کے سائیکلیں ضرور خریدی ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ سائیکلنگ کرتے ہیں اور اکثر اپنے لیے فٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ سوائے ایک کے کوئی اور ابھی تک ہمت نہیں کر پایا کالج آنے کے لیے. لیکن اسٹوڈنٹس میں نے نوٹ کیا ہے کہ بوائے اسٹوڈنٹس اب اکثر 2-3 مجھے بتاتے ہیں کہ میڈم ہم آنا شروع ہو گئے ہیں، بیکاز یہی کہ پیٹرول کی وجہ سے، اور موٹر سائیکل گھر میں موجود نہیں ہے، بسیں پیکڈ ہوتی ہیں، میٹرو پیکڈ ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے، لیٹ ہو جاتے ہیں. اور گرلز کی طرف سے مجھے یہ اب ریسنٹلی یہ فیڈ بیک ملا ہے کہ ایک گرل نے آ کے مجھے کہا کہ میری امی آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو سائیکل پہ بھیجیں تو آپ کو سیفٹی کے پوائنٹس کیسے بتائیں گے. تو میں نے اس کو یہی کہا کہ آپ جہاں سے آتے ہو نا وہ مجھے بتا دینا، کچھ دن یا کچھ ہفتے میں آپ کو لیڈ کر کے آ جاؤں گی تاکہ آپ کی جھجک دور ہو جائے. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتا دیں، ظاہر ہے شروع میں انسان کوئی بھی ایز اے ہیبٹ یا ایکسرسائز شروع کرتا ہے، بڑا وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے، پیشن ہوتا ہے، دل جمی کے ساتھ 1 مہینے 2 مہینے، لیکن پھر مونوٹنی آ جاتی ہے. پھر آپ کو لگتا ہے جی اب یہ کام بن گیا، اور جو چیز جب کام بن جائے نا تو پھر اس میں ہمارا دل کم لگنے لگتا ہے. تو پھر آپ کے خیال میں اب آپ نے گاڑی کے سفر میں کیا فرق محسوس کیا، اور سائیکل کو ہی کیوں کنٹینیو رکھا؟ پھر واٹ موٹیویٹڈ؟ میرا یہ ہے کہ جی میں جب پرنسپل بنی یہاں جنوری میں مجھے چارج دیا گیا تو مجھے گاڑی ملی، ڈرائیور ملا، اے سی والی گاڑی ہے، ٹائم پہ مجھے پک اینڈ ڈراپ ہوتا ہے. تو 15 دن تو میں نے خوب انجوائے کیا. لیکن 15 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ آئی اسٹارٹیڈ فیلنگ انہیلدی، لائک میری ایکسرسائز نہیں ہو رہی تھی. میں کالج کیونکہ میرے لانگ آورز ہیں تو میں 6 بجے تک اگر گھر جاتی ہوں تو ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی اور ایکسرسائز یا رننگ کرنے کی. اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ کارڈیو ایکسرسائز ہے سائیکلنگ، آپ کا ہارٹ بیٹ تیز ہوتا ہے، آپ کے بلڈ سرکولیشن برین میں بڑی اچھی جاتی ہے. تو اس سے مینٹل ہیلتھ یا جو آپ نے پڑھا ہوگا ڈوپامین لیول بھی ہائی ہوتا ہے. تو ہیپی، جس کو ہیپی ہارمون کہتے ہیں، تو آئی آلویز فیل ہیپیئر وین آئی ایم ڈوئنگ سائیکلنگ. تو جو فزیکل رننگ کئی دفعہ تھک جاتے تھے یا جلدی تھک جاتی ہوں، سائیکلنگ سے جلدی تھکاوٹ نہیں ہوتی. تو میں نے 15 دن کے بعد لائک 16 فیبروری کو میں نے دوبارہ سے، میرا اسٹراوا پہ میں ہوں تو ہم نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں ہم کہ ڈیلی رائڈ کیسی ہے. تو کچھ 16 فروری سے میں نے پھر دوبارہ سے سائیکلنگ شروع کی اور اسٹارٹیڈ فیلنگ اگین فٹ مینٹلی اینڈ فزیکلی. تھینک یو سو مچ عالیہ رحمان صاحبہ. اور ریئلی اپریشیٹ آپ نے اس حوالے سے ہمیں بتایا کہ نہ صرف یہ ایکسرسائز ہے، یہ آپ کو فٹ بھی رکھتی ہے، آپ کا اسٹریس لیول بھی کم کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ماحول دوست بھی ہے. تو یقیناً یہ بہت سے لوگوں کی، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے انسپریشن بنے گی، اسٹوڈنٹس کے لیے انسپریشن بنے گی کہ وہ جی ایک تو پیٹرول بچائیں، پیسے کم ہوتے ہیں، جب آپ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو مشکل سے تھوڑی سی پاکٹ منی آپ کو ملتی ہے، اسے بچائیں، جا کے کینٹین سے کچھ کھا لیں لیکن ہیلدی کھائیے گا. مگر اگر آپ یہ
ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں, تو سائیکل کا استعمال کریں ود ہیلمٹ, تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا.